بیٹا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج پڑھتے ہیں یہ جو آیت نمبر 105 ہے، اس پہ خاص طور پر توجہ اس لیے دینی ہے کہ یہ وہ افراد جو اس پہ خاص طور پر کچھ افراد ایسے ہیں جو اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی ہمیں آگے تبلیغ کرنے کی یا دوسروں تک امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے یہ کہ تم سے اللہ تعالیٰ صرف تمہارے نفسوں کے بارے میں سوال کرے گا، اور اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے اور تم ہدایت یافتہ ہو تو وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، بس جب اللہ کے پاس جائیں گے تو معاملہ وہاں ٹھیک ہو جائے گا. تو اگر ایک آیت کو ایک جگہ پہ وہ بالکل واضح بتا رہی ہے تو دوسری آیت بھی اس سے پہلے اس کو واضح طور پر بتا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں تو بتایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ آئے کیا جی علی الناس علی الناس، اور آگے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ بھی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ تھا پڑھوانے کا کہ یہ آیت جو ہے یہ تو باقاعدہ یہ بتاتی ہے کہ یہودیوں کے اوپر سے ان کے سر سے تاج اتار کے اب امت مسلمہ پر یہ رکھا ہے، اور اس کا ایک ہی سول پرپز یہ بتایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے بنایا. اور پھر پروفیسر صاحب یہ بھی تو ہے نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہاں جی، تو لہذا گزارش میں صرف اس میں ایسے کر رہا ہوں کہ یہ الفاظ جو لوگ ممکن ہے جو اہل قرآن ہیں، اہل قرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث مبارکہ کو نہیں مانتے، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن مجید کی سمجھ تب آئے گی کہ جب ہمیں پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے قرآن مجید پر عمل کیا. مثلا یہی چیز جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ غلط فہمی پڑ گئی، اور یہی آیت تھی جو لوگوں نے مطلب بتائی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی برائی کو دیکھیں اور اس کے بعد اس کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اور جو دوسرے اس وقت کے افراد ہیں ان پر عذاب مسلط کر دے گا، اور وہ اتنا سخت عذاب ہوگا کہ وہ گڑ گڑا کر دعائیں بھی مانگیں گے لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر نے حدیث مبارکہ بتائی. اور دوسری حدیث یہ بھی ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی بھی جو برائی کو دیکھے تو اس کے اندر طاقت ہو تو وہ اپنے ہاتھ سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر یہ طاقت نہیں رکھتا تو پھر کیا کرے؟ اپنی زبان سے اپنی زبان سے. تو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں اس کو برا جانے. اور یہ فرمایا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. جی تو یہ آئیے یہ ذہن میں رکھ کے تو آپ پڑھتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ پر ہے کہ ہر ایک آدمی نے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو اپنے نفس کے بارے میں اس نے سوال دینا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسی نفس سے اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا کہ تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے یا نہیں کیا. وہ شہادت وہاں اسی نفس سے ہی ملے گی. تو وہ اگر نہیں دے پایا تو وہ جس نے جو گمراہ ہو گیا اور ہمارے سامنے تھا اور اس تک ہم نے پیغام نہیں پہنچایا، تو وہ فقہا کہتے ہیں وہ تو ممکن ہے بچ جائے اس وجہ سے کہ وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھ تک کسی نے پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے،
یہ محمود صاحب ہیں، میرے سامنے بیٹھتے تھے، ساتھ کچھ کرتے تھے، لیکن مجھے کچھ نہیں بتاتے تھے. تو اللہ نہ کرے خیر، لیکن یہ ہے کہ محمود صاحب پکڑے جائیں گے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے. اللہ جی تو اب پڑھیے جی، یا ایھا الذین آمنو. جی ایمان والے ایمان والے لوگوں، اے ایمان والو. اب لفظ آ رہا ہے علیکم انفسکم. علیکم تمہارے تم پر ذمہ ہے. جی انفسکم تمہارے اپنے نفس کے اعمال کر لیں آپ، کہ تمہارے ذمہ تمہارے اپنے نفس ہے، یا تم پر اپنے نفسوں کی ذمہ داری ہے. ترجمہ کیا ہوگا جی؟ تم پر تمہارے ذمے تمہارے اپنے نفس ہیں. یہ ٹھیک. نفسوں کی ذمہ داری علیہ کر لیں نا. ذمہ ہم نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتایا نا کہ بھئی وما علی الرسول الا البلاغ. جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم نہیں ہے، ذمہ نہیں ہے، الا البلاغ مگر پہنچا دینا. تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ رسول پاک تک تو پہنچا دینا لازمی، اور ہمارے لیے لوگوں نے کہا کہ بھئی نہیں، ہمارے اوپر یہ چیز نہیں ہے. آگے چلیں. جی سر. جی آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لا یضرکم. لا یضرکم کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے. گمراہ. وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. کون تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا؟ من جو شخص من ضل جو گمراہ ہو گیا، جو گمراہ ہو گیا وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا پائے گا. اذ اہتدیتم جبکہ تم ہدایت والے ہو. اذا جی اذا اہتدیتم اگر تم ہدایت والے ہو یا تم ہدایت یافتہ ہو تو وہ گمراہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. بیٹا وہ آپ کے انکل کیسر جو تھے وہ ساتھ ساتھ نا ایرو لگا دیتے تھے کہ بھی اس لفظ کا ترجمہ یہ ہے. تو ذرا میرے ساتھ محنت کرو بیٹا کہ لا یضرکم کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ کوئی وہ نقصان تمہیں نہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. ایک کے لیے کہہ رہا ہوں، کیوں کہ آگے ایک کے لیے ہے من ضل جو گمراہ ہو گیا. جو گمراہ ہو گیا. اذا تدیتم جبکہ تم تم ہدایت والے جب تم خود ہدایت والے ہو. تو اب پورا جملہ ڈاکٹر صاحب کیا ہوگا؟ لا یضرکم من ضل اذا تدیتم. جو گمراہ ہو گیا وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جبکہ تم ہدایت والے. جبکہ تم خود بھی کر لیں آپ ہدایت والے ہو. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ وہ گمراہ ہے کہ جس پر آپ نے پوری کوشش کی، پورا اپنا بیان کیا سچ کو، اور گمراہی اس پر واضح کی. اب تم ہدایت پر ہو، اگر وہ پھر بھی واپس نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے دل پر، کانوں پر، آنکھوں پر مور لگا دی ہے. آگے جی الی اللہ مرجعکم. الی اللہ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف، مرجعکم جمیعا ہے، جمیع سب. تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، یا تم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہو. ٹھیک ہے جی. جی تم سب کو اللہ کی طرف. ہاں جی تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. مرجع جو ہے ظرف مکان ہے، جگہ کہ جہاں لوٹنا ہے وہ مرجع ظرف مکان بنے گا. تو اس کا بنے گا تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. لوٹنا ہے.
فَيُنَبِّئُكُم، جی پہلا پڑھا ہوا ہے یُنَبِّئُکم، پھر وہ وہ تمہیں تمہیں بتا دے گا. بتا خبر دے وہ گا، بتائے گا. تمہیں، جی وہ تمہیں واضح کرے گا، وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون، جو تم جو تم عمل کرتے جو کرتے تم رہے ہو. جو تم عمل کرتے رہے. جی ڈاکٹر صاحب ذرا ترجمہ فرمائیے گا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہارے ذمے تمہارے اپنے نفسوں اپنے نفس ہیں. تمہارے ذمہ تمہارے اپنے نفس ہیں، ٹھیک ہے. یا لا تمہارے یضر، اوپر نہیں، یہ کر لیں، تمہارے اوپر تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے. نفسوں کی ذمہ داری، ٹھیک ہو گیا جی جی. لا یضرکم من ضل نہیں کہہ اذا دیں نا، آپ اس اهتدیتم، کو کہہ دیں گے تو ٹھیک رہے گا. ٹھیک ہے. تمہارے اوپر تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے، جی تمہارے اپنے نفسوں کی ذمہ داری. جی جی ٹھیک ہے. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جو گمراہ ہو گیا وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جبکہ تم خود ہدایت والے ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا جی، اب اگلی 3 آیات جو ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان کو ختم کر پائیں. لمبی ہے، یہ قانون شہادت ہے. اور یہ قانون شہادت کس قسم کا ہے، ذرا اس کا تو جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دیکھ لیں کہ قانون شہادت کے اندر غیر مسلم کی گواہی وہ بھی قابل قبول ہے، لیکن اس وقت کہ جب مسلمان کوئی نہ ہو اور گواہی اتنی اہم ہے کہ غیر مسلم بھی ہوگا اور وہ عادل ذوا عدل ہوگا، پتہ ہے کہ بھئی یہ عدل والا ہے، تو پھر اس کی گواہی آ جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ خاص طور پر اس وقت کہ جب تم فوت ہو رہے ہو اور اس وقت کوئی مسلمان تمہیں نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 مسلمان تلاش کریں گے. کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، فرض کیا ہسپتال چلے گئے، یہاں میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہاسپٹل میں جا کے فوری طور پر یہ چونکہ میرے ساتھ ہوا واقعہ بیان ہی ہوا تو میں وہی اپنا واقعی بتا رہا ہوں کہ گاڑی آئی، گاڑی آگے ٹکرائی، کسی بس سے آگے ٹرالا آ رہا تھا، تو گاڑی ہمارے جو تھی وہ سیدھی اپنا چل رہی تھی تو یکدم الٹی ہوئی، تو جا کے سڑک کے اوپر رگڑتے کھاتی ہوئی جا کے پہاڑ کے ساتھ جا کے ٹکرائی. واپس آ گئی، واپس آ کے انہوں نے مجھے نکالا اس گاڑی میں سے، تو گاڑی میں سے جب نکالا تو میں نے فوری طور پر ان کو اپنا سب کچھ بتایا اور بتا کے میں بے ہوش ہو گیا. یہ میرا اپنا واقعہ جیسے بتا رہا ہوں کہ تھا بھی میں سفر میں راستے میں، اور یہ بھی ہوا، ایکسیڈنٹ بھی ہوا، اور اس وقت پتا تھا کہ اب موت آنے والی ہے، تو میں اپنی کوئی بات یا جو میرے پاس چیزیں ہیں وہ میں ان لوگوں کو دے جاؤں. تو یہ صورتحال اگر کہیں بھی آتی ہے تو اس وقت 2 بندے جن کو اس نے اپنا وصی بنایا، ایک ہوتا ہے موسی ہوتا ہے وصیت کرنے والا، وہ جو مر جائے گا وہ، اور وصی وہ ہوگا جس کو وہ اپنی وصیت بتائے گا، اس کو وصی کہتے ہیں. مصعب صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی جی سن رہا ہوں. جی، اور جو کچھ وہ بتائے گا اس کو وصیت کہتے ہیں. یہ دین میں رکھ لیں. اگر 2 ملتے ہیں تو ٹھیک، اگر 2 مسلمانوں میں سے نہیں ملتے تو 2 دوسروں میں سے لے لیں گے. اب دوسری چیز جو ہے اس کے آگے، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو شک پڑتا ہے کہ یہ مسلمان یا یہ کافر، اگر اس کے اندر کوئی بددیانتی کر رہے ہیں کہ جو چیز امانتاً دی تھی، یا جو وصیت ہمارے ذہن میں شاید یہی ہوتا ہے کہ وصیت صرف آدمی بتا دیتا ہے
اور بتانے کے بعد وہ پھر بتانی ہوگی آگے جا کے. وصیت کے اندر بتا دینا ہی نہیں ہوتا، وصیت کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ سامان سفر ساتھ لیا ہوا ہے یا آپ تجارت پر جا رہے ہیں، راستے اندر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو وہ تجارت کا مال بھی کہاں پہنچانا ہے، کس کو پہنچانا ہے، یہ سارے کے ساری اس وصیت میں آئے گا. ٹھیک ہے. جی اچھا، یہ میں نے ابھی آدھا بتایا. اب بتایا کہ اگر وہ تمہیں کچھ شک ہو کہ انہوں نے وصیت کے اندر سے کوئی خرابی کی ہے، تو تم سب سے پہلے کیا کرو گے؟ ان دو آدمیوں کو نماز کے بعد روک لو گے، اور نماز کے بعد ان لوگوں سے جو قسم آئی ہے وہ کس طریقے کی کھانی ہے وہ آج ہم پڑھیں گے اس آیت میں اندر. جی، ان دونوں نے کیا قسم کھانی ہے، اس کے الفاظ کیا ہوں گے کہ ہم گناہگار لوگوں میں سے نہیں ہیں یہ. لیکن قانون شہادت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتا ہوگا کہ اگر ہم نے جھوٹ بولا ہے تو ہمارے بعد جو اس کے وارث ہیں وہ بھی ہماری جگہ پہ آئیں گے اور وہ بھی قسم کھائیں گے ایک، اگر وہ ان کا کوئی حق مارا گیا ہے تو وہ کیا قسم کھائیں گے؟ یہ دو قسمیں، ایک ورثاء کی اور ایک وہ جو وصیت جن لوگوں نے دوسرے لوگوں کو دی، ان دونوں کی وصیت کی قسمیں جو ہیں یہ آج ہم نے پڑھنی ہے. اس کے پیچھے ایک واقعہ سن لیں جو اصل واقعہ ہوا تو تب جی. یاد رہے گا. صحیح. ذرا غور سے سنیے گا جو واقعہ بتا رہا ہوں. ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بنو سہم قبیلہ تھا. کون تھا؟ بنو سام. سہم، سین ہ اور میم سہم. اب وہ آدمی دو اور آدمیوں کے ساتھ، ایک تمیم تھے اور ایک عدی تھے، جو اس وقت نصارہ تھے لیکن بعد میں ان میں سے ایک مسلمان ہو گئے. بہرحال ان کے ساتھ انہوں نے سفر کیا شام کا. تو راستے میں جو سہم کا آدمی تھا، بنو سہم کا آدمی، جو غالباً حذیل رضی اللہ تعالی عنہ جی مسلمان تھے جی، تو ان کا مطلب آخری وقت آ گیا اور انہوں نے وصیت کے طور پر یہ جو دو آدمی تھے ان کے ساتھ، ان کا نام میں نے کیا بتایا؟ تمیم اور عادی. عادی جی، عادی جی. آپ کو پتا ہے کہ سخاوت کے لحاظ سے کون بڑا مشہور ہے؟ حاتم تائی. ان کے بیٹے کا نام بھی عدی تھا. عدی تھا جی بن حاتم. یہ وہ نہیں ہے عدی، ویسے میں یاد کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں، عدی اور تمیم. اب ان لوگوں نے وہ سامان لیا اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ کیا، اور آ کے مدینہ میں جو اس کے وارث تھے ان کو دے دیا. ٹھیک. اچھا، اب وصیت ان دو عدی اور تمیم کے پاس ہے، اور بعد میں پتا چلا کہ جو گھر والے تھے انہوں نے کہا جی کہ اس سامان کے اندر ایک چاندی کا کٹورا تھا یا چاندی کا پیالہ تھا جس کے اوپر نقش و نگار ہوئے تھے، وہ اس کے اندر نہیں ہے. سنتے جائیں جی. بعد میں کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ وہ مکہ کے اندر وہ چاندی کا پیالہ جو تھا وہ پایا گیا تھا. کوئی عام تو نہیں کہ ہر ایک کے پاس چاندی کے پیالے ہی ہوں گے. تو انہوں نے اپنا پیالہ پہچان لیا، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو کس نے بیچا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں فلاں فلاں آدمی عدی اور تمیم انہوں نے بیچا ہے. تو لہذا آ کے دوبارہ جو اس کے وارث تھے انہوں نے بھی اس کے اوپر وہ قسم اٹھائی. تو جیسے جیسے اٹھائیے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھ دی. اب یہ واقعہ بعد میں ہوا ہے یا پہلے ہوا ہے، اس کو چھوڑنا ہے. چھوڑنا یہ ہے کہ جس کو وصیت کی ہے وہ کون سے الفاظ کہے گا، اور شک ہے اگر تو، اور اگر
دوسرے لوگوں کو پتا ہے کہ بھی یہ بندے غلط کہہ رہے ہیں، تو لہذا وہ ورثا وہ کیسے قسم اٹھائیں گے؟ اور تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ یہ میں نے آیت چار لوگوں کا قسم کھانا اس لیے لکھا ہے کہ اس کے اندر عدل ہو. بس یہ میں مختصراً بتا رہا ہوں. صحیح. جی اب ان تین چیزوں آیات. کو ذہن میں یہ ذہن میں رکھ کے پڑھیں. 931 ہو گئے ہوئے ہے. یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم. یہاں آ کے جملہ پورا ہوتا ہے. پہلے ترجمہ سنیں. جی ٹھیک ہے جی. بلکہ اس کے آگے بھی چلتا ہے. او آخران من غیرکم ان ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت. پہلے ترجمہ سنیں پھر بعد میں کرواؤں گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان شہادت ہونی چاہیے. اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ، وصیت کے وقت جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو جائے یا موت آ جائے. جی 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 تم میں سے کسی کو موت آ جائے، وصیت کا وقت ہو، تو شہادت تمہارے درمیان ہونی چاہیے. کون سی؟ اثنان ذوا عدل منکم، دو عدل والے اشخاص تم مسلمانوں میں سے. ٹھیک ہے. مسلمانوں میں سے. تو ذوا کا مطلب کیا ہو گیا؟ دو. عدل والے. یہ صفت کے طور پر آیا ہے. ویسے ہے اثنان، دو ہے. اثنان دو. ذوا اس کی صفت ہے والے. عدل، جی عدل انصاف والے. منکم تم میں سے. او آخران من غیرکم، یا دو دوسرے تمہارے غیر. تمہارے غیر کون ہوں گے؟ غیر مذہب. جی غیر مذہب والے. یا غیرکم کا مطلب ہے تمہارے غیر مذہب والے. غیرکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے علاوہ دوسرے دو. جی تمہارے غیرکم کا مطلب میں ترجمہ وہ کر رہا ہوں، تمہارے غیر میں سے دو. آخران دو. ان انتم ضربتم فی الارض، جب کہ تم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ محاورہ ہے. ضربتم فی الارض سفر کی غرض سے جانا. جب تم زمین میں سفر کے گھر سے چلو. سفر پر. جی سفر کر رہے ہو. فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، اور تمہیں موت کی مصیبت اصابت پہنچے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب یہاں تک کیا پتا چلا کہ دو عدل والے لوگ وہ شاہد کے طور پر ہونے چاہیے. پہلے پریفرنس کس کو ہے؟ پہلے مسلمانوں کو. اگر وہ دو مسلمان نہیں ملتے تو پھر غیر مسلم دو. یہ غیر مسلم کی شہادت کی ایک ہی آیت ہے. جی اب یہاں جو صورتحال ہے یہ ہے آئیڈیل سچویشن. اب آ جائے گی فقہ کی بات کہ جو لوگ مطلب یہ کہتے ہیں کہ فقہ انتہائی لازمی ہے. یہاں اب آپ کے ذہن میں یہ بات یا میرے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اگر وہاں ایک آدمی ملے تو کیا کریں گے؟ دو نہیں ملتے تو یہ بات کس کی؟ ہاں جی یہ بات کس کی ہو گئی؟ یہ فقہ کی ہو گئی.
وہ ایک آدمی بھی کام کرے گا، وہ ایک آدمی بھی کام کرے گا۔ اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر آئیڈیل سچویشن لکھی ہوئی ہے، اب آئیڈیل سچویشن اگر نہیں ملتی تو اس سے کم تر وہ آپ کے بس میں ہی نہیں ہے، وہ ایک آدمی ہے۔ اچھا، اب اگر آپ کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے بھی ایک بھی نہ ہو ویسے ہی بندہ مر جائے، کیوں جی؟ جی جی ہو سکتا ہے۔ آ سکتی ہے نا؟ جی تو جی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے گواہی کی، کوئی کچھ نہیں۔ اگر وہ بندہ جس آدمی کو ملا وہ تو بیابان میں بندہ تو مر گیا خود، کوئی بندہ تھا نہیں، سامان اس کا ہے، وہی وصیت اس کے بارے میں اس نے کرنی ہے۔ وہ پھر دیکھیں گے قافلے والے کے کون کہاں کا ہے کس کا ہے، وہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی اچھا جی، یہاں تک پڑھ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ترجمہ کریں۔ اے ایمان اے ایمان والو، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان شہادت ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ، جی، جب کے وقت موت جب تم میں سے کسی کسی کو ایک کو موت آ جائے، موت آئے، موت آ جائے، حین الوصیۃ، جی، وصیت کے وقت اور وصیت کے وقت، وصیت ٹھیک کے ہے، وقت، وصیت کے وقت موت آ رہی ہے اور پتہ ہے کہ اب میں نے مر جانا ہے، تو ترجمہ کیا آگے کہیں گے وصیتی، شہادت کے ساتھ اب اس کا ذکر ہوگا، شہادت بینکم اثنانی ذوا عدل منکم، دو عدل والے اشخاص عدل والے تم میں سے، تم میں سے مسلمانوں دو میں سے، عدل والے، تم میں سے اثنانی دو، ذوا والی، عدل 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 والے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ تم میں سے دو یہ مرد ہے عدل نا؟ والے جی۔ اب یہاں آپ دیکھیں نا، اب جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری مسعود بھائی، ہم وہ جو کہتے ہیں نا کہ مقلد غیر مقلد گالی یہ بن گئی ہوئی ہے بہت ساری، صرف فقہ کہیں، فقہ۔ اور بیٹا یہ جی فقہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آئے گی کہ وہ جو دو عورتیں ہوں اور ایک مرد ہو، ہاں جی وہ سٹینڈرڈ بالکل ہے، اگر آپ کو دو عورتیں ملتی ہیں ایک مرد ملتا ہے تو بنا لیں، وہ تو سٹینڈرڈ پہلے قائم ہے، کیا خیال ہے؟ بالکل اور اگر نہیں ہے تو دو، اور اگر دو بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ غیر مسلم پھر دو ہو جائیں۔ نہیں، پھر غیر مسلم تو ہوں گے، لیکن اگر مسلمان ہی ہے ایک بھی ہے تو آپ ایک سے کام چلائیں گے۔ جی اب وہ اس پھر پر ہے، اس پر ہے کہ وہ کیا کرے گا، لیکن آگے جو اللہ تعالیٰ قسم کا طریقہ بتا رہا ہے وہ اہم ہے۔ اچھا جی، او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض واصابتکم مصیبۃ الموت۔ اب میں اس کو قرآن مجید کے تراجم کے اندر دونوں ترجمے ہوئے ہیں کہ دو تم میں سے عدل والے یا تم میں سے غیر دوسرے دو، یہ اب ہم او کو اگلے کے جملے کے ساتھ ملانے لگے، او آخرانی، جی، یا دو یا دوسرے دو، آخرانی یا دوسرے دو کہیں نا آپ، آخر یا دوسرے دو جی جی تمہارے غیر یا دوسرے دو، من غیرکم، تم میں سے تمہارے غیر غیر تمہارے غیر، تمہارے غیر کر لیں، تمہارے غیر، ٹھیک ہے۔ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں زمین میں سفر کر رہے زمین ہو، میں سفر کر رہے ہو، کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، تمہیں آ پہنچے موت اور کی مصیبت، تمہیں جی تو اگر تمہیں یا تو تمہیں موت کی مصیبت آ جائے، پہنچے، اصابت کو پہنچے، ٹھیک ہے، تو دوسرے دو لے لو۔ آگے جی کیا ہے؟ اگر ان دو کے بعد آگے اوپر کرو بیٹا جی،
جی اب سوال اس ان شہادت والے کلمات جو ہیں وہ، اور ان کے بارے میں اگر کچھ شک پڑتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انہوں نے وصیت لی اور لے کے آدمی تک پہنچا دی، یہاں تو مسئلہ بنا ہی کوئی نہیں۔ جی بھائی میں نے پیسے دیے کسی کو مرتے ہوئے، میں نے کہا کہ یہ میرا 1,00,000 روپیہ ہے، یہ فلاں آدمی کو دے دینا، وہ جا کے دے دے گا، اس آدمی کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی، اس نے لے لیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ جی پورے دے تو پھر ختم ہوگا نا، یہاں آدھے دے تو پھر میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، اب ہے بات مسعود صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آدھے دے۔ جی اب مسعود صاحب کو پتا تھا کہ ان کے بھائی 1,00,000 روپیہ لے کے گئے ہیں، یہ مجھے 50 روپیہ دے رہا ہے، باقی 50 روپیہ اس نے آگے پیچھے کر دیا ہے، کیوں جی؟ جی اس کے لیے لفظ آیا ہے قرآن مجید کے، آگے پڑھیں سنو، تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ، لفظ یہ آ رہا ہے مسعود صاحب کا، انی رتبتم اگر تم شک کرتے ہو ان کے بارے میں، اگر تمہیں شک ہو۔ ٹھیک ہے؟ جی سر جی اب وہ پیالہ ذہن میں لائیں، مسعود صاحب کا 1,00,000 کی بجائے 50,000 روپیہ وہ ذہن میں لائیں، شک آ گیا تو کیا کرو، تحبسونہما، تم ان دونوں گواہوں کو روک لو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسم کھائیں گے، وہ اللہ کی قسم کھائیں گے۔ جی وہ اللہ کی قسم کھائیں گے۔ اب درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا ہے، انی رتبتم اگر تمہیں شک ہو، ماں نے جمع نہیں آ گیا سر، یہ قسموں جی معنی دو کے لیے نہیں، منہ نہ نہیں ہے نا، منہ واو نون ہے نا، اب آنے تو یہ یاد رکھے پہلا سبق تھا ہمارا مسجد کے اندر، آنی دو بندوں کی قسم، دو کے لیے، آنی 2 بندوں کے لیے، اونا زیادہ کے لیے، آئینی 2 بندوں کے لیے، اینا زیادہ کے لیے، مفعول کے لیے۔ وہ دونوں اللہ کی قسم۔ ٹھیک اچھا جی، اب میں انیر تب تم کو پہلے لا رہا ہوں، انیر تب تم تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ، یہ میں ترجمہ کرنے لگا ہوں اپنی زبان میں، عربی میں ایسے ہی کہیں گے، اگر تمہیں ان پر شک ہو تو ان کو نماز، ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو اور وہ اللہ کی قسم کھائیں اور کیا کہیں، لا نشتری بھی ثمنا، لا نشتری کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم نے نہیں لی، نہیں ہم، چلو ہم نے نہیں لی یا ہم نہیں لیں گے، بہی اس کے بدلے میں، ثمنا قیمت، کوئی قیمت، ہم اس کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں لیں گے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا، خواہ یہ ہمارے قریبی، ہمارے بریکٹ میں لگا لیں، خواہ یہ ہمارے قریبی کیوں نہ ہوں، یہ قسم کھا کے کہیں گے، پہلا جملہ یہ کہیں گے کہ لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا، عربی میں تو یہ کہیں گے، اردو میں کہیں گے کہ ہم ہمارے قریبی بھی ہوئے، ہم اس کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں لیں گے۔ دوسرا جملہ کیا کہیں گے، ولا نکتم الشہادۃ اللہ، ولا نکتم، اور ہم نہیں چھپائیں اور گے، نہ ہم چھپائیں گے، اور ہم شہادت اللہ، اللہ کی گواہی کو، اللہ کی گواہی کو، ہاں جی ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، یہی الفاظ تھے، یہی چیزیں تھیں جو اس آدمی نے، سہمی قبیلے کے بندے نے ہمیں کہی تھیں، جی کیوں مسعود صاحب؟ جی بالکل، اگر وہ یہ لفظ کہتے ہیں اور پھر اور کیا کہیں گے، انا، انا کا مطلب کیا ہے، بے شک ہم، ورنہ بے شک ہم، ورنہ کر رہے ہیں ہم، ورنہ بے شک ہم،
اذل لمن الآثمین، اس وقت ہم گناہگاروں میں سے ہوں گے. جا مطلب ورنہ کیا ہے کہ گناہگاروں میں سے یہ قیامت اللہ کو اور قیامت کو اللہ کی شہادت کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اور وسیلہ ہے ہی نہیں، کیمرہ کوئی نہیں اور کوئی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ چیز آئی. جی ترجمہ کریں گے اپنے کرو جی، ساتھی. جی میں کر دوں سر. ڈاکٹر صاحب تابسونہما. جی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان شہادت ہونی چاہیے، اذا حضر احدکم موت حین الوصیۃ، وصیت کے وقت جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اسنانی ذوا عدل منکم او آخران بس من بس 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 غیرکم. بس. جی تو تم میں سے 2 عدل والے اشخاص مسلمان ہونے چاہیے، او نہیں بس ہے نا، آخران. شہادت ہے نا، وہ ہو گیا، شہادت ہونی چاہیے. آگے کی کہہ دیں گے کہ تم میں سے 2 عدل والوں کی، تو آپ کو شہادت کی طرف کی اپنا دوبارہ ترجمہ نہیں پڑے گا. جی منکم کا مطلب مسلمانی کے 2، اب تم میں سے. جی یہ وقت کم ہے. جی او آخران من غیرکم، یا دوسرے 2 تمہارے غیر میں سے، جی ان شہادت انتم ضربتم فی الارض، جبکہ تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور تمہیں موت کی مصیبت آ جائے، جی تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم ان دونوں کو نہیں، نماز کے نہ بعد نہ روک. نہ 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 آپ انیر تب تم سے شروع کریں گے، انیر تب تم تک پڑھیں گے آیت. جی اگر تمہیں شک ہو تو مسعود صاحب نے کرنے دے پلیز. جی تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان انیر تب ارتبتم، تم، بس. اگر تمہیں شک ہو، اگر تمہیں شک ہو، تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں. جی لا نشتری کہ کر رہے ہیں. لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربا، ہم اس کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں لیں گے، خواہ وہ ہمارے قریبی ہی کیوں نہ ہوں، وہ ہمارے قریبی ہی کیوں نہ ہوں، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، انا اذا من العاصمین، ورنہ بے شک ہم اس وقت گناہ گاروں میں سے ہوں گے. اب جی یہ قرآن مجید کی مشکل عبارتوں میں سے ایک ہے. یعنی ٹھیک کافی ہے ورڈ صحیح. جی، نہیں کوئی فکر نہ کریں. اب جی وقت کا میں صرف پڑھوں گا اس وجہ سے کہ کل کے لیے انشاءاللہ چھوڑ رہے ہیں ہم. اب یہ ہے کہ یہ تو معاملہ گیا ہو، آپ نے وہ ساری کی ساری چیزیں ان کو دے دی، انہوں نے کہا جی اتنی دی تھی دے دی. اب بعد میں پیالہ مل گیا، پیالہ مل گیا. مل گیا. میں صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ مُسْتَحِقُّو إِثْمًا، جی اگر خبر آ جائے کہ ان دونوں نے یا وہ دونوں گناہ کے حقدار ہوئے ہیں، مطلب کیا ہے، انہوں نے چوری کی ہے، چھپا جھوٹ لیا. بولا ہے، جھوٹ مطلب شہادت تو جھوٹ دے بولا. دی، جھوٹ بولا، استحق کا اسمن، وہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں. فآخران یقومان مقامہما من الذی نستحق علیہم الاولیان، یہاں تک آئے گا. اب نستحق علیہم کا ترجمہ یاد رکھنا ہے، جن کی حق تلفی ہوئی ہے. تو جن کی حق تلفی ہوئی ہے، اولیاء نے ان کے قریب ترین
آدمی فآخران یقومان مقامہما تو وہ دو دوسرے ان دونوں کی جگہ کھڑے ہوں گے